الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین ہی چن لیتا ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابو عامر یعنی الخزاز عن ابی عمران الجونی عن عبد الله بن الصامت عن ابی ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلك اخاك بوجه طلق رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا محترم حاضرین کہ بڑی بڑی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ آزمائش میں انسان کو بچاتی ہے، ابھارتی ہے، تکلیفوں مصیبتوں سے نجات دیتی ہے۔ آخرت میں تو اس کا بے شمار فائدہ ہے ہی۔ انسان آخرت میں اسی بات پر افسوس کرے گا کہ اس نے ایسا وہ وقت دنیا میں کیوں گزارا کہ جس میں اس نے اللہ رب العالمین کی یاد نہیں کی، یعنی کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ اسے آخرت میں سب سے زیادہ اسی وقت کا افسوس ہوگا۔ تو نیکیوں کی بہت قدر و قیمت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور آزمائش میں نیکیاں بہت ہی زیادہ کام آتی ہیں۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یونس اگر تسبیح والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہ اگر نیکیوں سے تسبیح، ذکر و اذکار اور نیکیوں سے تعلق جڑا نہیں ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو ہمیں چھوٹی بڑی ہر قسم کی نیکی کی قدر کرنا چاہیے، اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر راستے میں کوئی پتھر ہی پڑا ہو تو اس کو ہٹانے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ ایک آتا ہے کہ آخر نیکیاں کہتے کس کس کو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نصیحت کرنا اور نصیحت لینا یہ دونوں نیکی، لیکن آج معاشرے میں اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کر دیں تو لوگ آپ کے تعلق سے بڑے سمجھتا ہے، ہم کو نصیحت کر، ان کو دیکھو۔ اس میں بھی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ امام حنبل رحمہ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو اہل سنت کے امام ہیں، وہ اپنی زندگی میں نصیحت کس سے لے رہے ہیں، کس موقعوں پر لے رہے ہیں؟ سیکھنے کا مقام ہے۔ جب امام حنبل رحمہ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا، بڑا ہی سخت ماحول ہوتا ہے، یہ معاملے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ خوشی کا اور غمی کا یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ زندگی میں سخت ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کنڈیشنوں میں انسان کا دل قابو میں نہیں رہتا، دل اور دماغ قابو میں نہیں رہتے۔ ایک دیہاتی نے، ایک اعرابی نے امام حنبل کو کیا نصیحت کی معلوم؟
امام حنبل گھبرانا مت، تم ادھر قتل ہوئے ادھر جنت میں گئے۔ اگر آج یہ نصیحت آپ کسی کے ساتھ کر دو تو، اگر یہ نوبت ہم پر آ جائے، دعوت تبلیغ کے میدان میں آ جائے، ہمارے خلاف کوئی کمپلینٹ ہو جائے اور ہمیں پولیس پکڑ کے لے جائے، تو آدمی سب سے پہلے کنفیوز اسی مسئلے میں رہتے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا معاشرہ سماج اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ کیا کر دیا کیا کر دیا۔ عرابی نے کیا نصیحت کیا؟ امام حنبل آپ گھبرانا مت، ادھر آپ شہید ہوئے ادھر جنت میں داخل۔ اگر ایسے حالات میں ہم کسی کو نصیحت کر دیں تو لوگ سوچتے ہیں ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا دشمن ہم کو مارنے پہ تلا ہوا۔ پھر جب امام حنبل کو جیل میں لے جایا گیا اور امام حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، تو وہاں کس سے نصیحت لی امام حنبل نے؟ ایک شرابی نے کہا امام حنبل آپ گھبرانا مت، آپ کو سنت کے راستے میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں، مجھے تو شراب پینے پر کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور میں صبر کر رہا ہوں۔ ایک شرابی کی نصیحت امام حنبل لے رہے ہیں۔ محترم حاضرین، تو نصیحت بھی نیکی ہے، اچھی نصیحت دینا بھی نیکی ہے، اچھی نصیحت لینا بھی نیکی ہے۔ ہاں، نصیحتوں میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے۔ امام حنبل کو جو نصیحت کی گئی اس میں سب سے پہلے توحید کا بیان، آخرت کا خوف اور خیر خواہی ہے۔ نصیحت دینے اور نصیحت لینے میں ایسے حالات، موت، میت، شادی، بیاہ، جب بھی کوئی حالات ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں انہی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو آخرت سے ڈرائیں اور لوگوں کی خیر خواہی کا خیال رکھیں۔ نصیحت دینا اور نصیحت لینا دونوں ہی خیر خواہ۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے اور نکاح کا خطبہ پڑھانا ہو اور خطیب اگر نکاح کے خطبے میں طلاق کے مسئلے پر بول دے تو لوگ اسے بدشگنی شمار کر لیتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، طلاق کا موضوع چھیڑنے کی کیا ضرورت، جبکہ شادی والی زندگی سے طلاق کا تعلق، جیسے امام حنبل کو جب گرفتار کیا گیا اور جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اس میں ٹارچر کرنے کا بھی ہے اور جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس راستے میں جتنے مراحل آنے والے ہیں اس کے تعلق سے نصیحت کرنا یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اسلاف کی سنت ہے۔ تو شادی کے مرحلے میں اگر شادی ہو رہی ہے اور وہاں اگر طلاق کے موضوع پر گفتگو کر دی جائے تو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، اسے معیوب بات سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے جبکہ اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ اور نکاح کا خطبہ ایک ایسا درس، ایسا خطبہ ہوتا ہے جس میں ہر مسلک، ہر جماعت، ہر فرقے کا آدمی رشتوں اور بندھنوں میں بند کر بیٹھتا ہے۔ باقی کوئی خطبے ایسے نہیں ہوتے، نہ جمعہ، نہ آپ کا اسٹیج، بلکہ نکاح کا ہی ایسا خطبہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی دعوت، اپنا مقصد، اپنا منہج پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ شادی کے موقع پر دیکھو گے آپ منگنی سے لے کر طلاق تک ہر جگہ پہنچ سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر آپ کہو گے کہ نکاح کا خطبہ ہم نے دینا تو آپ کو دینے نہیں دیا جائے گا۔ نکاح کے خطبے کو چھوڑ کر آپ پوری شادی اٹینڈ کر لو، رشتہ ہونے سے لے کر طلاق ہونے تک، بیٹھکیں وغیرہ جو بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نصیحت ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنی توحید، اپنی دعوت، اپنا منہج لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور یہی لوگ روکنے کی اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی نصیحت کرنے اور نصیحت لینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ معیوب بات سمجھتے ہیں، غلط بات سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، نصیحت لیتے وقت، نصیحت دیتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ صاحب نصیحت ہے کون، وہ فائدے کی نصیحت دے رہا ہے یا اپنے مفاد کی نصیحت دے رہا ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں آخرت کی خیر خواہی ہے، اس میں خیر خواہی ہے کہ نہیں، اپنا پن ہے کہ نہیں، بھلائی ہے کہ نہیں، دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کو حقیر نہ سمجھنے اور نیکیوں کی قدر و قیمت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے اور نصیحت لینے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔